بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر اور پھر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ جماعت اسلامی ماضی، حال اور مستقبل، جماعت وجود پذیر کیسے ہوئی تھی، وہ کیا اہداف تھے جو اس کے بڑوں نے مقرر کیے تھے، خود اس طرح کی تحریکیں کن مراحل سے موجودہ دور میں گزری ہیں اور ان کی افادیت اور مستقبل کیا ہے۔ غامدی صاحب سے ایک بہت بڑے اہم تاریخی موضوع پر ہم نے استفادے کا آغاز کیا تھا اور مقصود اس میں یہی ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھیں اور وہ لوگ جو اللہ کی دین کی نصرت، تائید اور اس کے فروغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بالعموم اس طرح کی تنظیموں جماعتوں میں پوری زندگی جدوجہد اور کافی اور صحیح کے باوجود وہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ غام صاحب اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ غام صاحب آپ نے وہ بتایا تھا کہ دنیا کا عرف کیا ہے، سیاسی منظرنامہ کیا ہے، عالمی سٹیج پہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں، جس موقع پر کیا وہ محرومی ہے جس سے ایک سوچ اٹھتی ہے، اور مولانا ابوالعلا مودودی صاحب علیہ رحمہ نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اور اس کے فروغ کے لیے کام شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں کہ وہ کام تھا کیا، اس کا اپنا نقشہ انہوں نے کیسے بنایا اور دین اسلام کو سامنے رکھ کے اس کام کے استدلال میں وہ کون کون سے نئے پہلو ہیں جو وہ لے کر آئے، پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں۔ خود ان سے پہلے بھی برِ صغیر میں کچھ بڑے نام موجود ہیں، شاہ ولی اللہ کا نام آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو حکومت الہیہ کا تصور ہے، زمین پہ خدا کے نظام کی بات ہے، اس کا بیج انہوں نے ڈالا تھا۔ پھر کرتے کرتے مولانا ابوالکلام آزاد تک بات پہنچی اور ان کے حکومت الہی کا ایک پورا مربوط تصور سامنے آیا۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ جو ہیں، یہ بات تو آپ نے بتائی کہ مسلمان انحطاط کو پہنچ گئے تھے، وہاں سے بات اٹھی، لیکن پیچھے بھی تو ایک تحریک کا پس منظر موجود ہے، وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو مولانا کرتے ہیں، تو کیا مولانا ان سے بھی مہمیز لیتے ہیں، وہاں سے بھی استفادہ کرتے ہیں چیزوں کو؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دین پہ بہت سی چیزیں ایسی زیر بحث ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ پیدا ہی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک بڑی سلطنت پیدا ہو گئی۔ وہ سلطنت بھی اپنی ایک غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے دینی فکر میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ مسلمانوں کی اگر کوئی مملکت ہے تو اس کے حدود کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اگر اس پر کوئی چڑھ دوڑتا ہے تو اس میں ہمارے دینی فرائض کیا ہیں۔ یہ بحث رہی ہے کہ ہم جب کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو کیا یہ ایک عقلی تقاضا ہے یا دین نے اس کو واجب کیا ہے۔ بہت سے معاملات میں وہ رہنمائی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم اپنے اجتماعی معاملات کے بارے میں حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی بحثیں ابن تیمیہ کے ہاں موجود ہیں، شاہ ولی اللہ کے ہاں موجود ہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ تو اس کو ایک باقاعدہ فلسفے کے طریقے پر بیان کرتے ہیں، جس میں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، انتہا کہاں سے ہوتی ہے، اور پھر اتفاقات کے مرحلے میں جا کر کیا تصویر بنتی ہے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے پس منظر میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ تعبیر کی صورت دی ہے۔ یعنی باقاعدہ تعبیر کی صورت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایات یا مباحث الگ الگ موجود تھے ان کو پورے دین کے اندر رکھ کر اس کا ایک تصور لوگوں کو بتایا ہے۔ اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، یہ معلوم کیا جائے گا کہ ہدف کیا ہے، نصب العین کیا ہے، پھر جتنے احکام ہیں ان کا ربط پیدا کیا جائے گا کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اس سے ان کا فکر دین کی ایک تعبیر بن گیا ہے، اور اس تعبیر کے پھر کچھ نتائج ہیں، اور ان نتائج کے لحاظ سے بعض چیزیں واجب ہو جاتی ہیں مجھ پر، آپ پر۔ یہ سب اگر دیکھا جائے تو ان کی طرف سے اگر ان کے زاویے سے دیکھیں تو ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، گویا انہوں نے یہ صورت دے دی، اور لوگ اس کو اس لحاظ سے پیش بھی کرتے ہیں۔ اس سے مجھے اختلاف ہے، آپ کو اختلاف ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ سب چیزیں پہلے بزرگوں کے ہاں بھی موجود ہیں۔ ان پر جب تنقید کی گئی اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں کچھ تجاوز ہوا ہے، تو بالعموم جو تصنیفات سامنے آئیں ان میں تجزیہ کر کے لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں بات تو ابن تیمیہ اس طرح بیان کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ اس طرح بیان کرتے ہیں، دوسرے اکابر اس کو یہ اہمیت دیتے ہیں، یہ اقامت دین کی اصطلاح فلاں جگہ استعمال ہوئی ہے، فلاں جگہ استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ ان کو منتشر صورت میں دیکھیں تو لوگوں کے ہاں موجود ہے، اہل علم کے ہاں موجود ہیں۔ ہم بھی یہ ساری تعبیریں اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہم جہاد پر گفتگو نہیں کریں گے؟ کیا ہم سے پوچھا جائے گا
کہ مسلمانوں کی مملکت کے کیا حقوق عائد ہو جاتے ہیں تو اس پر گفتگو نہیں کریں گے؟ کیا مسلمانوں کو اللہ کے دین کے معاملے میں کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، خاص طور پر اجتماعی زندگی میں ان پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ تو یہ سب چیزیں اپنے اپنے زاویہ نظر سے ہر مدرسہ فکر میں زیر بحث ہیں، اور بعض لوگ تو اس بات کو بالکل درست بیان کرتے ہیں کہ سلفی تعبیر میں ان میں سے بعض چیزیں بہت زیادہ حدود سے بڑی ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان کو ایک باقاعدہ فلسفے کی صورت دینا، ان کو ایک تعبیر کی صورت دینا، ان کو ایسے ایک دوسرے سے ربط و نظام کے ساتھ متعلق کر کے ایک پورا نظم آپ کے سامنے پیش کر دینا، میرے نزدیک بھی ان کا یہ ایک بڑا کام ہے۔ میں اگرچہ اس کی ابتدا سے انتہا تک اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غام صاحب، اس پس منظر میں کہ مسلمان دنیا کے اسٹیج پہ ناکام ہو چکے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں، محرومی ہے، ایک صاحب علم، ایک بڑا مفکر اٹھا ہے اور پوری دنیا میں یہ جملے کی میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کریں، اس کے اولین مخاطبین صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر مذہب، ہر طبقہ اور ہر شعبے کے لوگوں کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس نظام کی طرف، نظام میں ہماری نجات ہے، اور وہ نظام ہے حکومت الہیہ کا نظام، یا ایسا نظام کہ جس میں صالحین کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہو۔ ہم سب یہ بتائیے گا کہ ایک ذرا جو جوہری فرق ہمیں تھوڑا سا نظر آنا شروع ہوتا ہے مولانا ابوالعلا نے جب اس کو ایک پوری تعبیر دی ہے کہ پہلے تو لوگ گفتگو کر رہے ہیں مسلمانوں سے اور باقی لوگ ان کے یا تو مخالفین ہیں۔ مولانا نے جو بات کا آغاز کیا ہے، ظاہری بات ہے وہ ہندوستان کے اندر موجود تھے، وہ صرف ابتدا میں اولین مخاطبین مسلمانوں کو نہیں بناتے بلکہ ان کی پوری جو اورینٹیشن ہے وہ انسانیت کی طرف ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی تھوڑا سا فرق پیدا کیا ہے انہوں نے اپنی تحریک کے آغاز میں؟ بہت بڑا فرق ہے، اور میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ ان کے نزدیک مسلمان جو کچھ کر چکے ہیں وہ تو اب تاریخ بن چکا ہے، اور مسلمان قومی حیثیت سے ان کے خیال کے مطابق اپنا مقصد بھی فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ان کا ایک مضمون ہے، غالباً مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش نام کی کتاب میں ہے، راہ رو پشت بمنزل، یعنی ایسے مسافر بن چکے ہیں جو منزل کی طرف پشت کر کے چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی قومی حیثیت میں کچھ توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہی دعوت جو پیغمبروں کی دعوت ہے اس کو دوبارہ برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دعوت اصولی بنیاد پر برپا ہوگی، اس کا خطاب صرف کسی مسلمان قوم سے نہیں ہوگا، اور نہ وہ مسلمان قوم کے کسی سیاسی، سماجی، معاشرتی یا معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ اس طرح کی جتنی کاوشیں ہونا تھیں وہ ہو چکی ہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کو پھر برپا کیا جائے، اثر نو برپا کیا جائے۔ تو پیغمبروں کی دعوت تو دونوں کے لیے یکساں ہی ہوتی ہے، یعنی اگر پہلے کوئی مسلمان قوم ہے تو وہ اس کو بھی خطاب کریں گے، اور ان کی قوم کے ساتھ اگر دوسرے لوگ مخاطب ہیں تو ان کو بھی اسی طرح پکاریں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی اسی طرح دعوت دی تھی جس طرح اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ اس نوعیت کی دعوت کسی قومی بنیاد پر نہیں اٹھائی جا سکتی، اس کی انہوں نے بار بار تردید کی، اور یہ بتایا کہ ہم تو اصل میں ایک جہانی دعوت لے کے اٹھے ہیں، ایک عالمگیر دعوت لے کے اٹھے ہیں۔ یہ اسی طرح کی دعوت ہے جس میں لوگوں کو اس طرف بنایا جائے گا کہ یہ اللہ کا دین ہے، تم جو بھی ہو، پہلے سے کسی مذہب سے وابستہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ہندو کہتے ہو، بدھ کہتے ہو، آؤ، یہ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر کی دعوت ہے، اس کو ہم اثر نو پیش کر رہے ہیں، اور ہر آدمی جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے گا۔ اگر وہ پہلے مسلمان ہے تو تجدید ایمان کے بعد ہمارا حصہ بنے گا۔ اگر دیکھیں تو انہوں نے متعین کر کے بتایا کہ جو شخص بھی آئے گا وہ یہ نکات ہے، ان کا شعور تازہ کرے گا، ان کا دوبارہ اقرار کرے گا، اور جب وہ دوبارہ اقرار کرے گا تو گویا وہ پھر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور اب وہ جماعت وجود میں آ رہی ہے کہ جو پیغمبروں کے طریقے پر اپنی دعوت برپا کرے گی، جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہیں گے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گی، ان کی تنظیم کر کے ان کو ایک قوت بنائے گی،
اور پھر فساق و فجار کے ہاتھ سے دنیا کی زمام کار چھین لیں۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم تو بتائیے گا، یہ خواہش لے کے ایک شخص اٹھا ہے اور اس کے بعد اس نے لٹریچر تصنیف کرنا شروع کیا ہے، قرآن و حدیث سے اپنی تائید میں، اپنے اس مقصد، اپنے مشن کی تصویب میں دلائل دینا شروع کی ہیں۔ جو دلائل سامنے آتے ہیں ابتدا میں، مولانا کی جو ابتدائی کتابیں ہیں یا مضامین ہیں، اس میں جو دینیاتی استدلال ہے، اس دینیاتی استدلال میں بھی کیا وہ منفرد ہیں یا کسی حیثیت سے ممتاز ہیں؟ چونکہ اگرچہ فکر پہلے سے موجود ہے، تعبیر بھی بن رہی ہے، مثال کے طور پہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات ہیں یا غلبہ دین اور اقامت دین کی جو آیات ہیں، ان سے استدلال کر کے اپنی اس تحریکی سوچ کو، اس مقدمے کو ایک پورا کا پورا منصوبہ بنا دینا، یہ کام کیا پہلے بھی ہوا یا اس کام میں بھی وہ آگے ہیں، نوول ہیں، منفرد ہیں؟ اسی کام میں وہ منفرد ہیں، یعنی وہ آیات جن سے وہ استدلال کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی زیر بحث ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہی کی آیات ہیں، مفسرین ان کا مدعا بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ہاں وہ پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی روایت زیر بحث ہے تو اس کو بھی اس سے پہلے لوگ پڑھتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کچھ محدود معنی میں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، ان کے کہنے کے مطابق اس کی حقیقی وسعت انہوں نے دریافت کی ہے۔ چنانچہ 4 بنیادی اصطلاحیں کیا ہیں؟ الہ، رب، عبادت اور دین، ان پر انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ الہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے، اسی طرح رب کو رب ماننے کا کیا تقاضا ہے، عبادت اصل میں کس چیز کا نام ہے، کیا وہ صرف مراسم عبودیت کو ادا کر دینے کا نام ہے، اسی طرح دین کیا محض مذہب کی نوعیت کی چیز ہے کہ آپ نے کچھ عقائد اپنا لیے یا کچھ اعمال اختیار کر لیے، یا وہ ایک پورا نظام زندگی ہے؟ دین کو وہ ایک پورے نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، عبادت کو وہ پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، اور ان کے ہاں الہ اور رب صرف مابعد طبیعت کے ایک تصور کی طرح معبود نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت آگے، بہت بڑھ کر وہ اصل میں ہمارے لیے تشریعی اور تکوینی حکومت کا ایک نظام قائم کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک پورا نظم ہے جو انہوں نے یہاں سے دریافت کیا ہے۔ پھر اقامت دین کی اصطلاح جس طریقے سے انہوں نے سمجھی یا سمجھائی ہے وہ بھی بہت منفرد طریقہ ہے، اس میں انہوں نے ایسے معنی پیدا کر دیے جس سے وہ دین کے بارے میں ایک عمومی ہدایت نہیں رہی، بلکہ دین کے فرائض میں سے ایک فریضہ بن گئی، اور اس فریضے کو بھی سب فرائض کے اوپر رکھ دیا گیا۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن اقامت دین سب سے بڑھ کر افرض الفرائض ہے۔ اسی سے بعد میں پھر ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرائض دینی کا جامع تصور پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح ان سب چیزوں کی جو شرح و وضاحت انہوں نے کی ہے، وہ اگرچہ پہلے بھی شرح و وضاحت کے مراحل سے گزر چکی تھی، تاہم جو پہلو انہوں نے ان کے نمایاں کیے، غلط یا صحیح، وہ ایک نئی تعبیر کی بنیاد بنے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، یہ بات تو تھی پس منظر کی، یعنی ایک تحریک، ایک فکر کیسے وجود پذیر ہوئی، اس میں کون کون سے عوامل کار فرما ہیں، خود وہ صاحب علم اس کو کیا شکل دے رہا ہے۔ جب یہ شکل دے دی انہوں نے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر بہت بڑی گہری ایک صوفیانہ روایت بھی جاری ہے، ہمارے یہاں فقہی روایت بھی جاری ہے، اس بنیاد پہ دارالعلوم دیوبند بھی وجود پذیر ہو چکا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں جو اپنا رشتہ اسی تسلسل میں اسلامی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک شخص جو ابتدا میں داڑھی بھی نہیں رکھی، جس نے صحافیانہ پس منظر ہے، اٹھنے کے بعد اس نے اس طرح کے دعوے کیے، بڑے بڑے اباقر علمی اور نابغہ روزگار علماء اس دور میں موجود ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ اس کی دعوت یا اس کا پیغام ایسے پھیلنا شروع ہوا کہ دیوبند کے بڑے بڑے صاحبزادے ہوں، اکابر ہوں، ان کی اولادیں ہوں، وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے عام مفکرین و دانشور ہوں، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا آپ خود بھی چونکہ جوانی میں اس تحریک سے متاثر ہوئے، ایک عام آدمی نے اس کو کہاں سے پرسیو کیا، ایک عالم نے اس کو کہاں سے پرسیو کیا، ایک دانشور نے اس کو کہاں سے پرسیو کیا کہ یہ جو دعوت تھی وہ دعوت پھر ایک موومنٹ میں ڈھلنا شروع ہو گئی؟ اس میں بنیادی کردار تو ان کی شخصیت نے ادا کیا۔ وہ بڑے غیر معمولی انشا پرداز ہیں، اپنی بات بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی طرح اپنی بات کو مقدمات قائم کر کے لکھنے والے لوگ بہت کم آپ کو نظر آئیں گے۔ دبستان شبلی نے جو بڑے نثر نگار پیدا کیے ہیں،
ان میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ جو بات بھی کر رہے تھے وہ بڑے مؤثر طریقے سے اپنے قارئین تک اس کو پہنچا دیتے تھے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے تھے، فکری سطح پر جو حملے ہو رہے تھے، ان میں سے ایک ایک کو انہوں نے موضوع بنایا۔ اس زمانے میں لحاد کی ایک تحریک بھی موجود تھی۔ ایسی چیزوں سے متاثر ہو کر لوگ دین کی غلط تعبیرات بھی کر رہے تھے۔ حدیث اور سنت کے معاملات میں بھی نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ ان سب چیزوں میں وہ مدافعت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس طرح ہمارے علم کی تاریخ میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا۔ اس وقت تو ہم ان کی تعبیر پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کے باقی کام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر رسائل و مسائل ہی کو اٹھا لیں تو اس کی 5-6 مجلدات میں انہوں نے زندگی کے سب مسائل کو حل کیا ہے، اور اس طرح حل کیا ہے کہ جس سے نئے پڑھنے والے لوگ مطمئن محسوس کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس کتاب نے دین کے معنی میں ہمارے اعتماد کو محکم کیا، اسے بحال کر دیا۔ جس طرح علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے اور اپنے خاص فلسفیانہ پس منظر سے جب دین کی بات کی تو نئی نسلوں کا اعتماد دین پر بڑھا، اسی طرح کی صورتحال مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے اپنی نثر سے پیدا کر دی۔ چنانچہ لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے، وہ مدرسوں کے لوگ ہوں، وہ خانقاہوں کے لوگ ہوں، وہ عام لوگ ہوں، وہ ان سارے مسائل سے دوچار تھے۔ دین کے ساتھ ہوا کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے، اور پھر یہ کہ دین جس طریقے سے ہمارے علماء بیان کر رہے تھے وہ تو بعض معاملات میں لوگوں کے لیے کسی کشش کا باعث نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نئی تعبیر دی، نیا استدلال دیا، باتوں کو سمجھانے کا نیا طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، دسیوں چیزیں ہیں جس نے لوگوں کے دل و دماغ پر سحر طاری کر دیا۔ اب تک لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کے سحر سے اور مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کے سحر سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ اس کے اثرات ہر سطح پر ہونے چاہیے تھے۔ جس پہلو سے بھی آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں وہ آپ کو بہت متاثر کن نظر آئے گی۔ یعنی اپنی شخصی حیثیت میں بھی وہ جس سیرت و کردار کے مالک ہیں، اور جیسے ان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص کشش رکھی ہے، اس کو الگ بھی کر دیں تو ان کا انشاء، ان کا ادب، ان کے استدلال کا طریقہ، ان کی تحریر کی خوبی، ان کا منطقی مقدمات کر کے خاص طور پر تمثیل کا اسلوب اختیار کرنا اور اس سے چیزوں کو ذہن کے بالکل قریب لے آنا، یعنی تقریب فہم میں ان کا کوئی ثانی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ان کی آپ تصنیفات دیکھیں، تفہیمات، تنقیدات، اس میں انہوں نے ایک طرف مغربی تہذیب کو موضوع بنایا ہے، اس کا پائے چوبی یعنی وہ کس مقام پر کھڑی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بالکل برہنہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جو لوگ اس کے علمبردار تھے ان کے استدلال کے تار و پود بکھیرے ہیں، بڑی سخت تنقیدیں اس کے اوپر کی ہیں، جس طرح کہ اقبال نے بھی کی۔ اقبال کے ہاں وہ شاعرانہ اسلوب میں ہے، مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کے ہاں وہ استدلال کے اسلوب میں ہے، منطقی اسلوب میں ہے، اور پھر جتنے معاملات لوگوں کے لیے توجہ کا باعث بنتے تھے یا اسلام کی تعبیر میں الجھنوں کا باعث بنتے تھے، ایک ایک کو اپنی دانست میں انہوں نے حل کرنے اور انہیں قابل فہم بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ مجموعی حیثیت سے ایک بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ صرف ایک تعبیری کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ہماگیر اثرات ہوئے، اور بہت سے لوگوں کو تو اس پر توجہ بھی نہیں ہوئی کہ وہ ایک نئی تعبیر کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے ساتھی بن گئے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلنے کے لیے تیار ہو۔ تو بالکل واضح ہو صاحب، آج کی نشست کا ایک آخری سوال جس سے وہ بنیادی مقدمات واضح ہو رہے ہیں جن پر آگے جا کے ہم نے بات کرنی ہے۔ اچھا، یہ سارا کا سارا کام تو تقسیم ہند سے پہلے ظاہری باتیں شروع ہو گیا، تنظیم بھی بن گئی، مولانا کی فکر میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور جو خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں دنیا میں روبہ عمل کرنے کی، وہ بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اس سب میں جو تقسیم ہند ہو رہی ہے اس میں نے ایک اقتباس پڑھا مولانا ابوالعلا صاحب مودودی کا، تقسیم کے چند سال بعد کا،
جس میں انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں یہ کہا، خلاصہ اس کا یہ تھا کہ یہ جو باتیں آج کل کی جا رہی ہیں کہ ریاست اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے بانی اس کے مقصد کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ساتھ دیا یا مسلمانان ہند نے جو قربانی دی، وہ یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ جی آپ کو یہ قومی ریاست بنا لیں گے یا وہ ایسی ریاست بنے گی جہاں پر اصلاً اسلام کا نظام رائج نہیں ہوگا۔ تو اس تقسیم کے پورے عمل نے ان کی اس فکری کاوش کو کیا مہمیز دی، چونکہ ملک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے اس تحریک، اس چیز میں اپنا وزن ڈالا اور پھر باقاعدہ طور پہ ہجرت کر کے پاکستان بھی آئے۔ نہیں، اس کی نوعیت یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ان کے کام کو نقصان پہنچا۔ اچھا جی۔ اور یہ چیز اس میں بعض پہلوؤں سے رکاوٹ بنی۔ انہوں نے جو مقدمہ قائم کیا تھا وہ اس سے بالکل الٹ پلٹ کیا اور بہت سے نئے مسائل ان کو اس میں پیش آ گئے۔ ان کے مقدمے کی بنیاد مسلمانوں کو لے کر چلنے اور ان کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل کو حل کرنے سے متعلق نہیں تھی۔ انہوں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر، سرحدوں سے بے نیاز ہو کر، ملکوں سے بے نیاز ہو کر ہم ایک جہانی تحریک اٹھائیں، اور جس طرح پیغمبر آ کے ایک نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں وہ نئی دنیا پیدا کر کے دکھائیں۔ مسلمان اگر اس پر لبیک کہتے ہیں اور سب کے سب تجدید ایمان کر کے اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو کیا کہنے ہیں، ورنہ یہ کہ اس کے مخاطب تو ہندو بھی ہیں، اس کے مخاطب بدھ بھی ہیں۔ یہ اصل میں پیغمبروں کی دعوت ہے۔ دو لفظوں میں اس کو بیان کیجئے تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مسئلہ اسلام ہونا چاہیے، اور اسلام اپنی امت خود بناتا ہے، وہ کسی قومی پس منظر کی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مسائل، احوال جس طریقے سے دیکھے جا رہے تھے اس پر انہوں نے بلکہ تنقیدیں کی ہیں اور بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی خدمت ہوگی بھی تو اس سے اسلام کے بارے میں کوئی بڑی توقعات وابستہ نہیں کر لینی چاہیے، کیونکہ اسلام کی دعوت جب اٹھے گی تو وہ پیغمبروں کے طریقے پہ اٹھے گی۔ اس دعوت کو لے کر اٹھنے والے لوگوں کی سیرت اور ان کا کردار بھی وہی ہونا چاہیے۔ وہ سب سے پہلے خود تجدید ایمان کر کے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ انا اول المسلمین، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیں، تو ان کی دعوت کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک قوم میں رہتے ہیں، وہاں بہت سے مسائل پیش آ رہے ہیں، ان پر وہ گفتگو بھی کریں گے، ان پر بات بھی کریں گے، ان کے بارے میں رائے بھی دیں گے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ساتھ دے رہے تھے، یعنی قائد اعظم کی جو کچھ بھی تحریک تھی یا مسلم لیگ کی جو تحریک تھی اس کے وہ کبھی ساتھی نہیں بنے۔ اس میں انہوں نے بلکہ مختلف طریقے سے معاملے کو دیکھا بھی اور بعض اور تجاویز بھی پیش کیں، لیکن وہ سب چیزیں اپنی جگہ رہ گئیں اور تقسیم ہو گئی۔ پاکستان ایک ملک کے طور پر وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس ملک کو کس نظر سے دیکھا، ان کی تحریک کو اس سے کیا مسائل درپیش ہوئے، انہوں نے اپنے لائے عمل میں کیا تبدیلی کی، وہ بات کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک ان کی اپنی دعوت کا تعلق ہے وہ اس طرح کے سیاسی معاملات سے متعلق ہی نہیں تھی، بلکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقتی سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر کے رکھنا چاہیے۔ تو اب بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک ہے مسلمانوں کے مسائل، مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، مسلمانوں کی ذہنی، علمی، فکری حالت ہم سب جانتے ہیں، وہ مختلف ملکوں میں ہے۔ ان کے معاملات کیا ہونے چاہیے، ان کو کیسے حل کرنا چاہیے، ان کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور اسلام اپنی دعوت کہاں سے برپا کرتا ہے ان کے نزدیک یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ وہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے ہاں وہ 3 چیزیں ہوں گی، یعنی دین کو سمجھا جائے گا، دین کو صحیح طریقے سے جیسے کہ وہ کہتے ہیں بیان کیا جائے گا، اور پھر اس دین کی دعوت پیش کی جائے گی۔ جو لوگ اس کے مخاطبین بنیں گے وہ اگر اسے قبول کر لیتے ہیں تو ان کی تنظیم اور تربیت کے بعد ان کو ایک جدوجہد میں ڈالا جائے گا۔ وہ جدوجہد بھی اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر اپنے زمانے میں کرتے رہے ہیں۔ وہ معاملے کو یہاں سے دیکھتے ہیں، وہ کوئی قومی تحریک نہیں اٹھا رہے، نہ مسلمان قوم کی خدمت کا کوئی منصوبہ لے کے اٹھے ہیں۔ ان چیزوں کا ان کے فکر میں کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو جب وہ بعد میں پاکستان میں آئے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فعال ہوئے، کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ تب یہ مسائل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے مسئلے بھی بن گئے ہیں۔ اگر اس زمانے کی ان کی تحریریں آپ پڑھیں تو اس میں تو کوئی اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے، چند چیزوں کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے توجہ دلائی کہ میں نے پچھلی نشست میں بار بار یہ کہا ہے کہ 71 کے انتخابات، یہ 70 کے انتخابات، یہ دسمبر میں ہوئے،
تو اس وجہ سے وہ 70-71 قریب ہے، یعنی دسمبر میں انتخابات ہوئے، 71 میں ظاہر ہے کہ ان کے نتائج سامنے آئے، اور پھر نتائج ہی سامنے نہیں آئے بلکہ وہ نتائج سامنے آئے کہ جو ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئے۔ تو اس وجہ سے وہ 71 کا لفظ زبان سے نکلا۔ جن لوگوں نے توجہ دلائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی طرف ضرور توجہ دلاتے رہنا چاہیے۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ ابتدا میں نہیں تھی جب وہ دین کی دعوت کے لیے اٹھے، بلکہ اس سے بہت پہلے جمعیت وغیرہ کی جب انہوں نے ادارت شروع کی ہے تو اس وقت انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ہمارے ہاں داڑھی کی مقدار طے ہے اس معیار پر پوری نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہ وجہ تھی، ٹھیک ہے۔ پس منظر کی بحثیں اور بہت ہی کچھ اہم دقیق نکات کی ہم سب تنقید کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی کی فکر تحریک اٹھی، پاکستان قیام پذیر ہو رہا ہے، اس کے بعد اس پوری موومنٹ میں کیا تبدیلی آتی ہے لاہ عمل کے اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے، سب چیزوں کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ۔